عطا فرمائے گا۔ 130 فٹ ہمارے جو اماں اور ابا تھے ان کا قد 130 فٹ تھا، یعنی آدم اور حوا۔ پھر گردش ایام کے ساتھ گھستے 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 یہ قد ہمارے 5 فٹ رہ گئے، 6 فٹ رہ گئے، قیامت کے قریب 4 فٹ جوان ہوں گے۔ ایک زمیندار نے اپنے میراثی کو گھوڑے کی مالش پہ لگا دیا، اور میراثی کی جانے تھے مالش کی جانے، وہ تھوڑی دیر تو کرتا رہا، پھر سو گیا۔ رات تھی، چور آ کے گھوڑا لے گئے، اس کی آنکھ کھلی، صبح صبح تو دیکھا گھوڑا غائب، اسے کہا لے آج میری خیر نہیں۔ وہ اپنا خرگوش لے کر آیا اور باندھ کے کھڑا کر دے تو مالش شروع کر دی۔ تو زمیندار باہر نکلا، کہنا اوے میرا گھوڑا، اسے کہا جی ہے کھلوتا ہے، اسے کہا وہ نام مراد ہے، گھوڑا ہے کہ خرگوش ہے؟ کہ جی گھوڑا ہے۔ اگر یہ گھوڑا کیوں ہے؟ اگر جو میں ساری رات مالش کی تھی، یہ گھس 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 کہتے ہیں سیڑ بن گیا۔ تو اللہ نے اماں اور ابا کو پیدا کیا تھا 130 فٹ کا، تو گھستے 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 یہ ہم رہ گئے چھوٹے چھوٹے قدوں والے۔ اللہ جنت میں یہ قد دوبارہ واپس لوٹائے گا، 130 فٹ، ہر مرد عورت 130 فٹ، جنت کی حوریں 130 فٹ، دنیا کی ایمان والی عورت مرد 130 فٹ، اور 33 سال پر عمر فکس ہو جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کا قد، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، داؤد علیہ السلام کی میٹھی زبان، ایوب علیہ السلام کا دل، عیسیٰ علیہ السلام کی عمر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی اخلاق عطا فرمائے گا، اور اپنے نور میں سے ہر مرد عورت کے چہرے پر اپنے نور کی تجلی ڈالے گا، جس کے بعد کبھی کسی کے چہرے پر بڑھاپا نہیں آئے گا، جھریاں نہیں آئیں گی، کبھی کسی کو دکھ نہیں آئے گا، بیماری نہیں آئے گی۔ مزے کے لیے کھائیں گے، بھوک کی وجہ سے کوئی نہیں کھائے گا، مزے کے لیے پئیں گے، بھوک کی وجہ سے کوئی نہیں، پیاس کی وجہ سے کوئی نہیں پیے گا۔ اور پینے پلانے کی 3 مجلسیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائی ہیں، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجھا کافورا۔ جنت میں ایک محفل ہے، جو لو لیول کے جنتی ہیں وہ جنت کے ایسے خود جام میں شراب ڈالتے ہیں اور پیتے ہیں، پلانے والے ان کو بھی خادم ہوں گے، ان کو بھی نوکر دیے جائیں گے، لیکن تعبیر میں فرق کر کے اللہ مرتبوں کا فرق بتا رہا ہے کہ ایک جنت کا درجہ ایسا ہے جہاں جنتی خود اٹھاتے ہیں اور پیتے ہیں، ایک اس سے اوپر کلاس ہے، وہ مڈل کلاس ہے، یسقون فیہا کأسا کان مزاجھا زنجبیلا، جنہیں اللہ کے فرشتے پیش کریں گے، نوکر پیش کریں گے، جنت کی لڑکیاں پیش کریں گی، ان کی اپنی بیویاں پیش کریں گی۔ یہ مڈل کلاس۔ ایک اپر کلاس ہے، وی وی وی، جتنے وی لگا دے تو تھوڑے ہیں۔ ایک وی 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 آئی پی کلاس ہے کہ وہاں کی محفل بھی نرالی ہے، ساقی بھی نرالا ہے، میزبان بھی نرالا ہے۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، وہاں پلانے والا اللہ ہوگا، اللہ پلائے۔ اس محفل کو طارق جمیل کیا بیان کرے جو میخانہ ہو جنت الفردوس، اور ساقی ہو اللہ، اور میزبان ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں کتھو الفاظ لے کے آؤں؟ الف بے تے سے دے لفظ تو بڑے چھوٹے جہن میں کتھو لے آؤں الفاظ؟ تصور کرو ساقی اللہ ہے، میں خانہ جنت الفردوس ہے۔ کیوں اللہ نے کہا شراب نہ پیو؟ کہ وہ خود پلانے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ کیوں شراب کا بیچنا بھی حرام ہے، پینا بھی حرام ہے؟ کہ تو پاک مذہب لے کر آیا، پاک نبی کا غلام ہے، اپنی زندگی کو پاکیزہ رکھ، ان قریب اس کا صلہ تجھے ملنے والا ہے۔ قل لا یستوی الخبیث والطیب، حلال حرام برابر نہیں ہو سکتے، حلال حرام برابر نہیں ہو سکتے، جھوٹ اور سچ برابر نہیں ہو سکتے، زنا اور نکاح برابر نہیں ہو سکتا، انصاف اور ظلم برابر نہیں ہو سکتے، اندھیرا اور اجالا برابر نہیں ہو سکتا، ایمان اور کفر برابر نہیں ہو سکتا، توحید اور شرک برابر نہیں ہو سکتا، سچائی اور جھوٹ برابر نہیں ہو سکتے، محبت اور نفرت برابر نہیں ہو سکتے، لیکن یہاں دونوں منڈیاں گرم ہیں، دونوں بازار کھلے ہیں۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جا میرا بندہ تیری مرضی ہے، ایمان کا سودا کر یا کفر کا سودا کر۔ منڈی میں کفر بھی بکتا ہے، منڈی میں ایمان بھی بکتا ہے، تقوی بھی بکتا ہے، فسق و فجور چوری ڈاکہ بھی بکتا ہے، کر جو کرنا ہے۔
ہوتا رہے گا۔ رات کو ناچنے والیاں بھی ہوں گی، رات کو رونے والیاں بھی ہوں گی، رات کے شراب پینے والے بھی ہوں گے، اور رات کو قرآن پڑھنے والے بھی ہوں گے، سجدے میں سر رکھ کے رونے والے بھی ہوں گے، اور جام ٹکرا کے ہنسنے کہہ کے لگانے والے بھی ہوں گے، ظلم و ستم ڈھانے والے بھی ہوں گے، سہکنے والے مظلوم بھی ہوں گے، حسین جیسوں کے سر کٹ کے نیزوں پر چڑھیں گے، یزید جیسے تخت پر بیٹھ کر فرعونیت کی یاد تازہ کریں گے۔ یہ ہوتا رہے گا۔ پاکیزہ انسانوں کے سر نیزوں پہ ہوں گے، اور جن کو انسان کہنا بھی انسانیت کی توہین ہے، ان کے جھنڈے لہرا رہے ہوں گے، ان کی تلواروں سے خون ٹپک رہا ہوگا، اور وہ غراتے ہوئے کہہ رہے ہوں گے ساڑھے تو بڑا کوئی نہیں۔ ایک دن آئے گا، ان یوم الفصل کان میقاتا، وہ طے ہو چکا ہے، یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، ایک آواز آئے گی اور تم آؤ گے، وفتحت السماء فکانت ابوابا، آسمان کے دروازے کھلیں گے، وسیرت الجبال فکانت سرابا، پہاڑ ریت بن جائیں گے، ریت بن جائیں گے۔ اے ہائے، یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا، آسمان پھٹے گا، فرشتے اتریں گے، وجاء ربک والملک صفا صفا، اللہ بھی آئے گا، فرشتے بھی آئیں گے، وجیء یومئذ بجہنم، جہنم بھی آئے گی، وازلفت الجنۃ للمتقین، جنت بھی آئے گی، ونضع الموازین القسط، اور ترازو بھی آئے گا عمل کو تولنے والا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، پل صراط بھی آئے گا۔ پھر میرا رب کہے گا میرے بندو، دنیا میں تمہیں دیکھتا رہا، تمہاری سنتا رہا، آج میں بولوں گا تم سنو گے، آج میں فیصلہ کروں گا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج مجرم الگ ہو جاؤ، آج ظالم الگ ہو، آج نہ کھیڑا ہوگا، آج حق اور باطل کا نہ کھیڑا ہوگا، آج شرابت و شربت کا فرق اللہ نکالے گا، سود اور تجارت کا فرق اللہ بتائے گا، جھوٹ اور سچ کا فرق اللہ بتائے گا، آج بتائے گا۔ دنیا میں تو سب چلتا ہے، محبوب ترین اللہ کے نبی کی محبوب کائنات، کیا خوبصورت تشبیہ دی، ریحانتی من الدنیا، میرے دنیا میں جنت کے دو پھول ہیں، میرے دنیا میں جنت کے دو پھول ہیں، ایک حسن اور ایک حسین۔ کیا تشبیہ دی ہے، کیا تشبیہ دی ہے، اور کیا محبت کی ہے کہ قاب قوسین او ادنا ہے، مقام محمود والے ہیں، اللہ کا جھنڈا اٹھانے والے ہیں، جنت کی چابی ہاتھ میں ہے، اور اپنے بچوں کے لیے گھوڑا بنے ہوئے ہیں، ہاتھ ٹیکے ہوئے ہیں، پاؤں ٹیکے ہوئے ہیں، اور اپنے بچوں سے کہہ رہے آؤ میری پیٹھ پہ چڑھ جاؤ، دونوں بچوں کو پیٹھ پہ چڑھا کے پورے کمرے میں چکر لگا رہے ہیں، اور سر اٹھا کے کہہ رہے ہیں تمہارا اونٹ کیسا ہے بچوں؟ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو سینے سے لگایا، جن کو سر سے لے کر پاؤں تک بوسوں سے نوازا، جنہیں جنت کی نوجوانوں کی سرداری عطا فرمائی، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین۔ جب حضرت حسن پیدا ہوئے تو فرمایا علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب، لڑاکا، کہا نہیں حسن۔ پھر حسین پیدا ہوئے، کہا علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب، کہا نہیں حسین۔ پھر آپ نے کہا جب سے آدم کی نسل چلی ہے یہ دو نام اللہ نے میرے بچوں کے لیے سنبھال کے رکھے تھے، آج تک کسی کا نام حسن حسین نہیں رکھا گیا، سب سے پہلے میرے بچوں کو یہ نام ملا ہے۔ اور حضرت حسن سر سے لے کر کمر تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے، کمر سے پاؤں تک اپنے باپ کے مشابہ تھے۔ حسین سر سے لے کر کمر تک علی کے مشابہ تھے، کمر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے۔ اس مشابہت کی وجہ سے میرے نبی فرماتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے، اس مشابہت کی وجہ سے۔ دونوں کے ساتھ مل کر کشتی کرتے تھے، کھیلتے تھے۔ ایک دفعہ دونوں کی کشتی کرا رہے، اور حسن بڑے تھے، حسین چھوٹے تھے، تو حسین دب رہے تھے، حسن دبا رہے تھے، تو آپ حسین کو شاباش دیے، شاباش حسین، شاباش شاباش شاباش۔ تو ماں حضرت فاطمہ کہنے لگی یا رسول اللہ آپ حسین کو شاباش دیے جا رہے ہیں، حسن کو کیوں نہیں دے رہے؟ تو آپ نے فرمایا جبریل میرے پاس کھڑا ہوا ہے، یہ حسین کو شاباش دے رہا ہے، میں بھی اسی کو شاباش دے رہا ہوں۔ یہ ان شہزادوں کا بچپن ہے۔ اور آپ نے کہا فاطمہ تو میں، یہ دونوں، یہ جو سویا ہوا ہے، ایک موقع کی بات ہے، علی سوئے ہوئے تھے،
بچے جاگ رہے، فاطمہ جاگ رہی، آپ کا فاطمہ تو میں یہ دونوں، یہ جو سویا ہوا ہے، ہم سب قیامت کے دن اکٹھے ہوں گے، ہم اکٹھے ہوں گے۔ ایک زہر میں تڑپ رہا ہے، ایک کا سر کٹ کے نیزے پہ چڑھا ہوا ہے۔ لوگوں کے لیے، اپنی امت کے لیے دعا کی، اللہم انہم جاع فاشبعہم وعراۃ فاکسہم، یا اللہ یہ میری امت بھوکی ہے، میرے ساتھی بھوکے نے کھانا کھیلا، ننگے ہیں کپڑے پہنا، اور بشرو واملو، تمہیں خوشخبریاں ہوں، کسریٰ کے خزانے فتح ہوں گے، کیسر کے خزانے فتح ہوں گے۔ اور اپنی اولاد کے لیے کیا دعا کی؟ تمہیں منع کیا، منع کیا، ہمیں منع کیا، اور خود کیا کیا؟ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، یا اللہ میری اولاد کی روٹی تھوڑی کر دو، مجھے قیامت کے دن کوئی تانا نہ دے کہ آپ نے اپنی اولاد کے مزے کرائے۔ ہماری اولاد نے تو دکھ دیکھے، دنیا میں کسی کی اولاد اتنے دکھ نہیں دیکھ سکتی جو میرے نبی کا گھر دیکھ گیا ہے۔ کٹا ہوا سر سامنے ہے اور ایسے وہ چھڑیاں مار رہا ہے منہ کے اوپر ابن زیاد۔ آخر میں حضرت انس کھڑے ہو گئے، کہنے لگے ظالم یہ چھڑی یہاں سے ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے۔ ہاں، یہ وہ پاکیزہ گھر ہے جو اللہ پر قربان ہو گیا۔ حق و باطل یہاں چلے گا اکٹھا، فیصلہ آگے ہونے والا ہے، فیصلہ آگے ہونے والا ہے۔ جب اللہ کہے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرم آج الگ ہو جاؤ۔ 70,000 بچے فرعون نے ذبح کر دیے، اللہ دیکھ نہیں رہا؟ فیصلہ ہوگا، فیصلہ ہوگا۔ ایک آدمی حلال میں پس رہا ہے، ایک شراب بیچ کے جائیدادیں بنا رہا ہے، اللہ دونوں کو ایک جیسا کر دے گا، دونوں کو ایک ترازو میں تول دے گا۔ اللہ کی رحمت کا مذاق ہے یہ کہنا جی اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، سانو ڈرایا نہ کرو۔ پھر حسین اور یزید کو الگ الگ کیوں کرتے ہو؟ روتے حسین کو ہو، کرتے یزید والے کام ہو، یہ کون سی شریعت ہے؟ جشن نبی کا مناتے ہو اور سب سے بڑھ کر دشمن بھی اسی کے بنتے ہو۔ میرے نبی نے تو پیٹ پہ پتھر باندھے بھوک کی وجہ سے۔ ایک رات آپ تڑپ رہے تھے بستر پر، کبھی ایسے کبھی ایسے کبھی ایسے، آخر تھوڑا سا آگے بڑھے اور چارپائی کی لکڑی جس پر بان بنا ہوتا ہے اس کے اوپر اپنے پیٹ کو ٹکایا اور یوں نیچے جھک گئے، نیچے جھک گئے۔ حضرت عائشہ کے گھر کی باری تھی، اٹھ کے بیٹھ گئی کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان، آپ کو کیا ہو؟ آپ نے کہا عائشہ بھوک بڑی لگی، بھوک بڑی لگی۔ جس کے ہاتھ میں جنت کی چابی ہو، احد پہاڑ جس سے پوچھ رہا ہو یا رسول اللہ آپ اجازت دیں میں سونا چاندی بننے کو تیار ہوں۔ بیٹی فاطمہ بیمار تھی، ان کو پوچھنے گئے تو وہ بیماری سے بے حال تھیں، تو باپ کے سینے سے لگ کے رونے لگیں کہ یا رسول اللہ پہلے بھوک تھی، روٹی نہیں تھی، اب بیماری ہے، دوا کوئی نہیں، تو پتھر کھا کے طائف کے نہ رونے والا اور احد میں دانت توڑوا کے نہ رونے والا، بیٹی کے آنسوں نے، دیکھو کسی نے باپ دیکھنا ہو تو اب دیکھو، یہ باپ ایسے ہوتے، بیٹی کے آنسوں نے رلا دیا اور ان کو یوں گلے سے لگایا اور کہا بیٹی نہ رو، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، آج تیسرا دن ہے میں نے روٹی کا ایک لقمہ نہیں کھایا، اور تم کہتے ہو شراب نہ بیچیے تو بد پیسے کتوں بنا ہوئی ہے، اور جس کے لیے کائنات بنی وہ کہہ رہے ہیں بیٹی آج تیسرا دن ہے میں نے روٹی کا ایک لقمہ نہیں کھایا۔